ارمین علیزے کے بچے کا قتل کرنے کے بعد اب اس پریشانی میں مبتلا ہو چکی ہے کہ اگر اس بارے میں اس کے بیٹے حمزہ کو معلوم ہو گیا تو وہ تو اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک طرف اس کو خطرہ پڑ چکا ہے کہ اگر نمرہ نے جا کر حمزہ اور علیزے کو بتا دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی اور حمزہ میری بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ نمرہ نے آخرکار مجھے علیزے کو دھکا دیتے ہوئے کیسے دیکھ لیا، میں اتنی بڑی غلطی آخرکار کیسے کر سکتی ہوں۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ارمین جو کہ نمرہ کو لے کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ نمرہ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ سب کو جا کر بتا دے گی کہ میں نے ہی علیزے کو نیچے دھکا دیا تھا، اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گی۔ دوسرے ہی پل ارمین سوچتی ہے کہ میں نے نمرہ کو سمجھا دیا ہے، دیکھا جائے تو وہ آخرکار میری ہی بیٹی ہے، وہ اپنی ماں کے خلاف کیسے جا سکتی ہے، وہ بھی صرف اس علیزے کے لیے۔ دوسرے ہی پل ارمین سوچتی ہے کہ اگر نمرہ نے جا کر سب کو بتا دیا تو پھر میں کیا کروں گی۔ ویسے بھی نمرہ آج کل میرے ساتھ بغاوت کرتی پھر رہی ہے کیونکہ میں نے اس کو اس لڑکے سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ اگر اسی بات کا بدلہ نمرہ نے مجھ سے اس طرح سے لیا تو پھر کیا ہوگا۔ نمرہ چلی جاتی ہے علیزے کے پاس تاکہ وہ علیزے کو جا کر بتا سکے۔ نمرہ جاتی ہے اور علیزے کو جا کر بتاتی ہے، کہتی ہے بھابی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب آپ سیڑھیوں سے نیچے گری تھی تو آپ کو کیا محسوس ہوا تھا۔ اس بات پر علیزے جب نمرہ سے کہتی ہے کہ مجھے بس اتنا لگا تھا کہ شاید مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا تھا۔ اس بات پر نمرہ جب علیزے سے کہتی ہے کہ بھابی ایسا ہی ہوا تھا، آپ کو لگ رہا ہے لیکن میں اس بات کی گواہ ہوں، آپ کو کسی اور نے نہیں بلکہ امی نے دھکا دیا تھا۔ جب امی نے آپ کو دھکا دیا تھا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ارمین جب آ جاتی ہے علیزے کے پاس اور نمرہ وہیں پہ بیٹھی ہوتی ہے تو نمرہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، کہتی ہے علیزے اپنی ساس ارمین سے کہ آپ اس حد تک نیچے گر سکتی ہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، اس قدر نفرت کرتی ہیں مجھ سے کہ آپ نے اس نفرت میں میرے بچے کو ہی قتل کر دیا۔ آپ یہ کیوں بھول گئیں کہ وہ بچہ صرف میرا نہیں بلکہ آپ کے بیٹے حمزہ کا بھی تھا۔ پیچھے سے حمزہ آ جاتا ہے اور علیزے اور ارمین کی تمام تر باتیں سن لیتا ہے۔ جب کہتی ہے ارمین علیزے سے کہ رسی تو چل گئی لیکن بل نہیں گیا، حمزہ یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میری ماں آخرکار میری بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ حمزہ جاتا ہے ارمین کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے تو آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ میری ماں ہیں، آپ نے ایک بار بھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ آپ صرف علیزے کے بچے کو نہیں بلکہ میرے بچے کو بھی قتل کر رہی ہیں۔ ارمین صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور حمزہ کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن حمزہ ارمین کی ایک نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ اب آپ میری ماں نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ماں کہلانے کے لائق ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف سکندر جو کہ انوشے کو تلاش کرتے کرتے اس ایڈریس تک پہنچ جاتا ہے جو ایڈریس علیزے نے یونیورسٹی میں فیک لکھوایا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس بات کو جانتی تھی کہ انوشے تک پہنچنے کے لیے سکندر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ علیزے پہلے سے ہی اس معاملے کو طے کر چکی تھی۔ سکندر جو کہ پہنچتا ہے وہاں جا کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ انوشے یہاں پر رہتی ہی نہیں ہے، یہاں پر تو کسی انوشے نام کی لڑکی کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ سکندر پریشان ہو کر عریشہ کے پاس جاتا ہے، جب عریشہ کہتی ہے کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم اس لیے مجھ سے بچا نہیں چاہتے نا، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ لڑکی انوشے جب آخری بار تم سے ملی تھی تو اس نے تمہیں کہا تھا کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور مجھے سب کچھ یاد ہے، جو بات ہے سکندر مجھے صاف صاف بتا دو تاکہ میں اپنا فیصلہ بآسانی کر سکوں۔ عریشے کی بات سننے کے بعد جب سکندر عریشہ سے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انفیکٹ میں انوشے کو تلاش کرنے کے لیے گیا تھا، وہ تو مجھے کہیں پر ملی بھی نہیں، تو اس بات پر عریشہ اور بھی بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو اب تم اس کے پیچھے بھی جانے لگے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوں وہ سب کچھ درست ہے۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا سکندر سے عریشہ علیحدگی اختیار کر لے گی اور حمزہ معاف کر دے گا اپنی ماں کو؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرا۔